بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ماسی ہیر نے جس بڑے ڈاکٹر کا ذکر کیا تھا وہ بلا شبہ اچھا ڈاکٹر، اچھا آدمی اور اچھا پڑوسی ثابت ہوا۔ اس نے میرا تفصیلی معائنہ کیا اور مجھ سے بہت سے سوالات کیے۔ مسٹر ناصر، آخر کیا پریشانی تھی آپ کو ہسپتال میں؟ یو آر سو لکی۔ نیلم کی ایک نگاہ کے لیے ترستے ہیں لوگ، اتنی توجہ مل رہی تھی آپ کو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا۔ کیا میرا علاج گھر پر ممکن نہیں؟ ممکن کیوں نہیں؟ اگر آپ ہفتہ 10 دن لیٹے رہیں، دوا کھاتے رہیں باقاعدگی سے اور کھائیں پیئیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ایسا ہوگا نہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ آخر اس لیے کہ اسپتال میں مریض پابند ہوتا ہے اور گھر میں مرضی کا مالک۔ آپ نے تو ثابت کر دیا ہے کہ آپ خود سر ہیں۔ خیر، میں دوائیں بھیج دیتا ہوں، آپ نسخہ لکھ دیں، میں منگوا لوں گا۔ میرے پاس سب مفت کی دوائیں ہیں۔ فزیشین کے سیمپل آتے ہیں جو میں سارے عملے کو دیتا ہوں، اور سب جاننے والوں کو بھی۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، تم پر پڑوسی کی حیثیت سے میرا تم پر حق ہے اور تمہارا مجھ پر۔ خدا حافظ۔ ماسی ہیر نے اس کے جانے کے بعد کہا، سن لی ہے نا اس کی بات؟ مجھ سے پہلے تم پوری سٹوری سنا چکی تھی، کیا ضرورت تھی اسے نیلم کے بارے میں بتانے کی؟ میں نے خفگی سے کہا، لے، اسے پہلے ہی معلوم تھا، اس کے بھائی نے دیکھا تھا تجھے نیلم کے ساتھ آتے ہوئے، سارے محلے کو پتا ہے۔ وہ بولی، اور اب تو سن لے، کان کھول کے، باہر نہیں جانا ہے تو نے۔ میں باندھ دوں گی رسی سے اور دروازے میں تالا ڈال دوں گی، اور بھی کچھ کرنے کو رہ جائے تو ٹانگیں توڑ دینا۔ میں نے چڑ کے کہا، بندوق لے کر کھڑی ہو جانا دروازے پر۔ چل یہ دودھ پی لے، ناراض مت ہو، میں تیرے بھلے کے لیے کہتی ہوں۔ میں نے ہاتھ مار کے گلاس گرا دیا۔ یہ سب بکواس ہے، کوئی میرا بھلا نہیں چاہتا۔ اپنے بھلے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے محبت کا ڈرامہ کرتے ہیں سب۔ یہ ڈرامہ میری ماں نے بھی کیا ہوگا، میرے باپ کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ بھی کیا ہوگا، اور جب پال نہیں سکے تو پھینک آئے یتیم خانے میں۔ آخر کیوں؟ کیا ان کے پاس مجھے کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یا میرا وجود ان کے لیے گناہوں کی جیتی جاگتی علامت بن گیا تھا، اور وہ بدنامی کے اس داغ کو اسی طرح چھپا سکتے تھے؟ ناصر، وہ چیخ کے بولی، بے غیرت، بے شرم، جانے بغیر الزام لگاتا ہے ان پر، اپنے ماں باپ پر۔ تجھے کیا معلوم وہ کون تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک ناصر عظیم کو جانتا تھا تو بھی وہ کیسے یتیم خانے پہنچا تھا؟ اور کیا ایسا ہی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا پتا وہ زندہ ہی نہ ہوں، کسی نے انہیں بھی مار دیا ہو، یا وہ حادثے میں مر گئے ہوں۔ کیوں کسی ثبوت کے بغیر ان پر اور اپنے آپ پر ایسا گندا الزام لگاتا ہے؟ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ماسی، حقیقت نہیں بدلے گی۔ اپنے ماں باپ کو معاف بھی کر دوں میں تو شادوں کو کیسے معاف کر دوں؟ وہ بھی میرا بھلا چاہتی تھی، رئیس بھی میرا بھلا چاہتا تھا، سب دھوکے باز مطلبی۔ وہ پھر رونے لگی، یہ ٹھیک ہے کہ میں تیری کچھ نہیں لگتی، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تیرے ساتھ، خود ہمیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا یہاں، ہم پہلے ہی اکیلے تھے، تو کہے گا تو چلے جائیں گے یہاں سے، ہماری کوئی غرض نہیں ہے تجھ سے۔ جیسے اب تک زندگی گزری باقی بھی گزر جائے گی، ہمیں لالچی اور مطلبی مت کہہ۔ میں نے شرمندگی سے کہا، ماسی ہیر، مجھے معاف کر دو، میں ہوش میں نہیں ہوں، میرا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، تم جانتی ہو۔ وہ روتے روتے مسکرانے لگی اور جھک کر شیشے کے گلاس کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ بادام تو ہیں، لیکن مجھے دودھ کے لیے بازار جانا پڑے گا۔ ماسی، دودھ میں بعد میں پی لوں گا، ابھی تم مجھے چائے دے دو، میرا سر بھاری ہو رہا ہے، نیند سے آنکھیں بوجھل ہیں۔ بس تو پھر چائے پی اور سو جا، میں دیسی گھی ڈالوں گی اس میں، یا اس میں ایک انڈا اور مکھن کی ٹکیا ڈال دوں؟ خالی چائے پی کے نیند خراب کرنا ضروری ہے؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ چائے میں دیسی گھی، انڈا، مکھن۔ میرے اگلے 3 دن ایسے ہی گزرے۔ دواؤں کے اثر سے مجھ پر غنودگی طاری رہتی تھی۔ ماسی نے خود کو کلی طور پر میرے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ہر 1 گھنٹے بعد مجھے دیسی گھی پلاتی، پسے ہوئے بادام والا گاڑھے دودھ کا امیزہ پلاتی، چکن سوپ میں انڈا پھینٹ کر پلاتی،
اللہ نے مجھے یوں بچایا کہ دوسرے دن ہی میرا ہاضمہ جواب دے گیا اور ڈاکٹر نے میری خواہش کے عین مطابق سادہ غذا کا مینیو منظور کر دیا۔ اس سے ماسی کو خاصی مایوسی ہوئی اور وہ کسی حد تک رانجھے کی ہم خیال ہو گئی کہ ولایتی دواؤں سے علاج کرنے والے ڈاکٹر کچھ نہیں جانتے۔ ماسی نے جتنے میری خدمت کی اس سے زیادہ حفاظت کی۔ اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کسی دن میں غائب ہو جاؤں گا، صدمے سے پاگل ہو کے سڑکوں پر خاک بسر ننگ دڑنگ شادو شادو چلاتا پھروں گا یا کوئی خطرناک الٹی سیدھی حرکت کروں گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی میری نگرانی کے خیال سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ باہر جانا ہی پڑے تو تالا ڈال کے جاتی تھی۔ کمرے میں بھی اور صحن کے دروازے میں بھی اس کی سادگی پر مجھے ہنسی آتی تھی۔ جب میں جاگتا تھا تو سوچتا تھا، میری قوت فیصلہ ادھر سے ادھر ہوتی رہتی تھی۔ کبھی میں طے کرتا تھا کہ شادو کو تماشائے عبرت بنا دوں، کیونکہ ایسا ہی اس نے میرے ساتھ بھی کیا تھا۔ پھر یہ ارادہ بدل دیتا تھا، اس کی سب سے اچھی سزا یہ ہوگی کہ میں اسے بلا دوں، یہ ظاہر کروں کہ مجھے کوئی صدمہ نہیں ہوا۔ میں تو خود اس سے عہد وفا کر کے پھنس گیا تھا۔ میرا ابھی شادی کے چکر میں نہ پڑنا میرے حق میں بہتر تھا۔ اس نے میری مشکل آسان کر دی۔ شادی مبارک ہو ہاشمی صاحب۔ چوتھے دن میں سوچ رہا تھا کہ باہر جانے کے لیے ماسی سے کیا بہانہ کروں۔ میں رئیس سے ملنا چاہتا تھا۔ اب مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ جیرے بلیڈ کے گروہ میں شامل ہے اور ان کی بیٹھک کہاں ہے۔ میں اس گروہ کے دوسرے لوگوں سے بھی ملنا چاہتا تھا۔ اچانک میری زندگی میں بھی خلا آ گیا تھا۔ میرے پاس بھی کرنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ مجھے صرف میٹرک FA BA نہیں کرنا تھا، مجھے آگے بڑھنا تھا، دنیا کی بھیڑ میں اپنا راستہ بنا کے آگے نکلنا تھا۔ دوپہر کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ ماسی نے کچن سے نکل کے کہا، اس وقت کون آ گیا؟ اس نے دروازے کی کنڈی کھولی اور بولی، کس سے ملنا ہے جی آپ کو؟ میں نے عورت کی آواز سنی، ناصر عظیم سے۔ میں اس کی آواز کو پہچانتا تھا۔ اب وہ یہاں کیا لینے آئی تھی؟ لیکن وہ اندر آ گئی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیسی بری خبر لے کر آئی ہو تم؟ کیا ضروری ہے کہ میں سب کچھ یہاں کھڑے کھڑے بتا دوں؟ رکشی نے اپنی چادر ہٹا کے بالوں کو جھٹکا۔ میں نے کہا، نہیں، اندر آؤ۔ میں نے کہا، تم یہاں آئی کیسے؟ وہ خاموشی سے آگے آئی۔ میں چھپ کر آئی ہوں، بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے اس کے لیے، پورے 1 لاکھ نقد۔ میں نے کہا، 1 لاکھ کس کو دیے تم نے؟ کوئی سب انسپیکٹر ہے، عباسی، وہ بولی۔ میں بونچ کر رہ گیا۔ عباسی نے رشوت لی تم سے؟ اس نے کہا کہ ویسے تو تم سے ملاقات ناممکن تھی، لیکن وہ ذاتی طور پر تم سے ہمدردی رکھتا ہے اور اس نے تمہاری مدد کے لیے رئیس کو بھی یہاں بلوایا ہے۔ رئیس آ گیا ہے، اندر موجود ہے، مگر رئیس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ عباسی پہلے میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے ایسی بات کرتے ہوئے، مگر یہ صرف میرا معاملہ نہیں، اور بھی ہیں کچھ لوگ جن کے منہ بند کرنے ضروری ہوں، جو یہاں تمہاری حفاظت پر مامور ہیں۔ ان کو 10-10 ہزار دینے پڑیں گے، ورنہ اس کیس میں براہ راست DIG صاحب کی ذمہ داری ہے، وہ بولی۔ رئیس اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ میں نے کہا، یہ رکشی ہے، تم اسے بابی کہہ سکتے ہو، کہنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ ضروری بھی ہے کسی حد تک۔ رکشی نے اسے غور سے دیکھا، شاید اسے رئیس کا چہرہ اور حلیہ پسند نہیں آیا۔ اس نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور بیٹھ گئی۔ تم کو عباسی لایا ہے یہاں؟ ہاں، اپنی گاڑی کی ڈگی میں چھپا کے اس نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں جو بات کرنی ہے کر لیں، پھر صبح ہو جائے گی تو کیا؟ جب سارے کتوں کے منہ بند کر دیے گئے ہیں تو پھر کسی کے بھونکنے کا ڈر کیوں؟ میں نے کہا، شاہ جی یہ تو عباسی کہہ رہا ہے نا، اسے سچ کیوں سمجھ رہے ہو؟ رکشی نے کہا، تمہارا مطلب ہے اکیلے عباسی نے 1 لاکھ ہتھیار لیے؟ رکشی، وہ تو اچھا آدمی ہے۔ اچھائی بھی ایسے ہی کون کرتا ہے؟ کسی کے ساتھ اور کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی لیتا ہے۔ تم چھوڑو اسے، میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ تیمور مر گیا۔
میں اچھل پڑا، تیمور مر گیا؟ کیسے؟ کب؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے اسپتال میں، میں نے چلا کے کہا۔ لیکن وہ تو ٹھیک تھا، اس کی حالت ایسی نہیں تھی۔ رکشی نے ادھر ادھر دیکھا۔ چلاؤ مت، میں نے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ شبنم آئی تھی میرے پاس، اس نے بتایا کہ ڈاکٹروں کی مرضی نہیں تھی اسے اسپتال میں رکھنے کی، وہ اتنا زخمی نہیں تھا، معمولی چوٹیں آئی تھیں اسے، مگر پولیس نے اسے اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا تھا۔ ایس پی غلام محمد نے اسے بتایا تھا کہ باہر اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے، اس لیے وہ اسپتال میں رہے۔ پھر انہوں نے تیمور پر سازش کا الزام لگا دیا۔ شاہ عالم ہاؤس پر فائرنگ میں اس کی گاڑی ملوث پائی گئی۔ پولیس نے وہ گاڑی برآمد کر لی، مگر وہ تیمور کی گاڑی نہیں تھی، گاڑی اس کی بیوی کے نام پر رجسٹرڈ تھی، رکشی نے کہا۔ پولیس نے اسپتال میں ہی اس سے پوچھ گچھ کی، ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہوا، تیمور نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، مگر شبنم کا خیال تھا کہ پولیس نے اسے بلیک میل کر کے اپنی مرضی کا بیان حاصل کیا، جس میں اس نے سارے الزامات اپنے سر لے لیے۔ تمہارے خلاف سیاسی سازش، قاتلانہ حملے، جھوٹے مقدمات، اس نے سب کی ذمہ داری قبول کر لی۔ تیمور ایسا نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ مجبور آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بولی، اور مجبور تو سب ہو جاتے ہیں پیارے، پولیس سارے طریقے جانتی ہے مجبور کرنے کے، رئیس نے کہا۔ تھوڑی سمجھ بوجھ مجھے بھی ہے شاہ جی، مگر شبنم کا بھی یہی خیال ہے کہ تیمور کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کو بلڈ پریشر اور دل کا مرض تھا، اس کی عمر بھی زیادہ تھی، جسمانی طور پر بھی وہ زیادہ مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دوسری کمزوری تھی اس کا خاندان، ایک بیٹی کی وہ شادی کر چکا ہے، دوسری کی ہونے والی تھی، بیٹا سب سے چھوٹا مگر جوان ہے۔ ان کے خلاف مقدمات بنا دیے جاتے تو تیمور کی سیاست کا خمیازہ اس کی اولاد کو بھگتنا پڑتا۔ بیوی بچے ہر شخص کی سب سے بڑی جذباتی کمزوری بن جاتے ہیں۔ پولیس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا، تیمور کے سامنے 2 آپشن رکھ دیے، یا سارے الزامات قبول کر لو اور بیان پر دستخط کر دو، یا تیار ہو جاؤ تفتیش کے لیے، تفتیش ہوگی تو تمہارے لواحقین کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ان سے پولیس نے ایک رات کسی خفیہ مقام پر پوچھ گچھ کی تو صبح تک وہ سب ٹیپ ریکارڈ کی طرح بجنے لگیں گے۔ سچ ہے بابی، آدمی طوطے کی طرح رٹایا ہوا سبق پڑھنے لگتا ہے، ہم نے تو سب دیکھا ہے اور بھگتا بھی ہے۔ رئیس نے آہ بھری۔ میں نے کہا تیمور کی جگہ کوئی بھی ہوتا انکار کیسے کر سکتا تھا؟ شبنم نے کہا کہ پولیس نے تیمور کو قربانی کا بکرا بنا کے بہت سے فائدے حاصل کیے، ایک تیر سے 2 نہیں کئی شکار کیے، اس کے ایک بیان سے وہ سارے کیس ختم ہو گئے جو تمہاری طرف سے درج کرائے گئے تھے۔ ایک شخص نے مان لیا کہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ تفتیش ختم، تیمور تمہارا دست راست تھا، اسے مجرم بنا کے تمہیں مزید تنہا کر دیا گیا۔ وہ سینئر نائب صدر تھا، تمہاری جگہ لینے کا قانونی حق رکھتا تھا۔ اس کے پوتے شمس اور قریشی کا پارٹی پر قبضہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب تم قید ہو، تیمور مر گیا ہے۔ عدالت نے ایک طرح سے انہیں اپنا قبضہ مکمل کرنے کی مہلت دے دی ہے، قریشی اور شمس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں رہا۔ کیا یہ بھی شبنم نے کہا تھا؟ رکشی نے کہا، یہ تو میں اپنا خیال ظاہر کر رہی ہوں، تمہاری سیاسی فراست اور معاملہ فہمی سے شاہ عالم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کتنا بد نصیب تھا وہ، میں نے افسوس سے کہا۔ اس کی سب سے اچھی مشیر تم ثابت ہو سکتی تھی، وہ اداس ہو گئی۔ بد نصیب وہ تھا، تم بھی ایسا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا، میں نے تمہاری تعریف کی تھی، اس سے خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟ اس خوشی کی جو قیمت میں نے ادا کی ہے۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ شبنم نے اور کیا بتایا؟ وہ جلدی میں تھی، اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا، پھر تیمور کی موت کی خبر دی اور کہنے لگی کہ اس معاملے میں ابھی زیادہ معلومات نہیں ہیں اس کے پاس، مگر وہ پتہ چلا لے گی کہ تیمور کی موت کیسے ہوئی۔ اسپتال والے تو کہتے ہیں کہ اس پر دل کا دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ انہیں کون چیلنج کر سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں مگر دل کا دورہ کیوں پڑا یہ تو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ دل کے کسی مریض کو موت کا بہانہ
فراہم کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات جس سے وہ شدید اعصابی اور جذباتی دباؤ میں مبتلا ہو جائے، کوئی شدید صدمہ یا کوئی خوف اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ میں نے کہا سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، رکشی دل کی دھڑکن رک جائے تو اسے الیکٹرک شاک سے بحال کیا جاتا ہے، مگر الیکٹرک شاک سے ہی چلتا ہوا دل بند بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی دعائیں بہت ہوں گی جن کو ایک بیمار دل برداشت نہیں کر سکتا، اور 100 جان بچانے والے ڈاکٹرز میں سے ایک جان لینے والا ہو تو یہ کام بہت آسان ہو سکتا ہے۔ کوئی پتہ بھی نہیں چلا سکتا کہ ہارٹ اٹیک کے اسباب طبی تھے یا پیدا کیے گئے تھے۔ رئیس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس میں شک کی کون سی بات ہے یار کہ اسے قتل کیا گیا ہوگا؟ سوال یہ بھی ہے رئیس کے قتل کس نے کیا؟ ابے خود پولیس نے، اور کس نے؟ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے تمام ناکردہ جرائم کا اعتراف کرنے کے بعد تیمور نے خود ہی مر جانا بہتر سمجھا ہو۔ اس کے لیے جینا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جینے کے لیے جدوجہد کرتا تو اس کے خاندان کا جینا مشکل ہو جاتا۔ اس نے سب کا عذاب اپنے سر لے لیا۔ جو تھوڑی بہت زندگی باقی رہ گئی تھی وہ اس نے خود کو اور اپنے خاندان کو مشکلات سے بچانے کے لیے قربان کر دی۔ رکشی نے کہا تمہارا مطلب ہے اس نے خودکشی کی ہوگی؟ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ خودکشی آسان تھی، الزامات کا سامنا کرنا بہت مشکل کام تھا، اس میں ذلت تھی اور بڑی رسوائی تھی۔ اس نے شارٹ کٹ لیا اور سارے تفکرات سے آزاد ہو گیا۔ اس پر ہر جرم ثابت ہو جاتا تب بھی سزائے موت ہی ملتی۔ اس نے سب کا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے کہا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد رکشی نے کہا اب تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اپنی مرضی سے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے خلاف دوہرے قتل کا الزام ہے، اس میں میری ضمانت ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک پولیس کے پاس میری گرفتاری کا کوئی جواز نہیں۔ مجھے شک کی بنیاد پر صرف تفتیش کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ تمہاری بیرسٹر سلطان محمود سے بات ہوئی؟ رکشی نے کہا۔ میں نے کہا اب ہو جائے گی۔ اگر مجھے 2 افراد کا قاتل قرار دینا فی الحال ضروری نہ سمجھا گیا تو مجھے ضمانت پر رہا بھی کر دیا جائے گا۔ مقتول سمجھے جانے والے خالد عثمان اور مرزا خادم سامنے آ جائیں گے۔ ان کا فون آ جائے گا کہیں سے، سنگاپور یا لندن سے، کہ بھئی یہ کیا مشہور ہو گیا ہے ہمارے بارے میں، نصیب دشمنا ہم بالکل فوت نہیں ہوئے ہیں۔ یا وہ کسی فلائٹ سے مسکراتے ہوئے اتریں گے اور سخت حیران و پریشان نظر آئیں گے کہ آخر یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جیتے جاگتے آدمی کو مرحوم قرار دے دینے کا پہلے شاہ عالم کے ساتھ ایسا ہوا اور عدالت کے حکم پر اسے زندہ تسلیم کیا گیا۔ اب ہم باہر تھے تو ہمیں بھی دوسری دنیا کا مقیم بنا دیا گیا، کیا ہمیں بھی عدالت سے زندہ سمجھے جانے کی سند حاصل کرنی ہوگی؟ اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا، کیا یہ کوئی مشکل کام ہے کہ انہیں سچ مچ مار دیا جائے، ان کی لاشیں مل جائیں شاہ عالم ہاؤس کے احاطے اور باغ میں کسی جگہ ایک قبر میں سے؟ رکشی نے فکر مندی سے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک لڑکی کی لاش شاہ عالم ہاؤس کے احاطے کے باہر ملی تھی، کوئی نوجوان اور حسین لڑکی تھی۔ رکشی کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ ہاں ایسا ہوا تھا، ایک لاش اس کے دشمنوں نے وہاں چھوڑ دی تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے بدخواہوں نے سازش کی تھی اور لاش کو کہیں سے لا کے وہاں ڈال دی تھی اس کی نیک نامی کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن میں جانتی ہوں کہ دشمنوں سے زیادہ لاشیں اس کے دوست اٹھا کر لے جاتے تھے۔ وہ جیتی جاگتی لاشیں ہوتی تھیں، شرافت اور انسانیت کی لاشیں۔ رات کے اندھیرے میں ہی وہ شاہ عالم کے ہاؤس کے ان حصوں میں آتی تھیں جو میرے لیے ممنوع علاقے تھے، جہاں اہم سیاسی اور دفتری مسائل حل کیے جاتے تھے، اور صبح ہونے سے پہلے ان لاشوں کو غائب کر دیا جاتا تھا۔ غیرت اور عزت کے ایسے بہت سے جنازے میں نے چھپ چھپ کر آتے جاتے دیکھے ہیں۔ اس نے نفرت، احساس ذلت اور ندامت کے میرے جڑے جذبات کے ساتھ کہا۔ میں نے کہا میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن میں بات کرنا چاہتا تھا اس لڑکی کے بھائی کی۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اسی نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ اسے انتقام کے لیے اکسا کے مجھے قتل کرنے کے لیے وہاں لایا گیا تھا۔ اگر میں مارا جاتا تو اسے بحفاظت پولیس کی تحویل میں دے دیا جاتا اور بعد میں عدالت اسے بری کر دیتی یا بہت معمولی سزا دیتی، کیونکہ اس نے قتل شدید اشتعال انگیزی کے باعث ایسی کیفیت میں کیا تھا جب اسے اپنے
میں قول و فعل پر اختیار حاصل نہ تھا اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ جب وہ ناکام رہا تو افشائے راز کے خوف سے اسے وہیں مار دیا گیا۔ وہ زندہ رہتا تو شاید ان سب کے نام بتا دیتا جنہوں نے اسے استعمال کیا تھا۔